بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فاروق بھائی، اردو بچاؤ تحریک، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جو ہم سب مل کر ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اور ہمیں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے اور اللہ ہی دینے والا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہے، مگر مسلمان یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ آج ہمیں پریشانی کیوں آ رہی ہے۔ ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں، یہ ظالموں کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ ظالم لوگ ہمیں نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم جماعتوں میں بٹ گئے ہیں۔ آج ہم لوگ سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، یہ جماعتوں میں ہم بٹ گئے ہیں، اور یہ جماعتاں ہمیں دین سے محروم کر دے رہے ہیں۔ ہم سب مل کے ایک اللہ کی تو عبادت کر رہے ہیں، مگر ہم ان جماعتوں کے اندر ایسے بن گئے ہیں، ایک جماعت کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ ایک لکڑی کو توڑنا آسان ہے، 4 لکڑیاں مل گئے تو توڑنا ناممکن ہے۔ ہم اللہ کی تو عبادت کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مان رہے ہیں، مگر ہم جماعتوں کے اندر یہ بھول گئے ہیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کس لیے بنایا جا رہا ہے؟ کہ ہم بٹوارے میں بن گئے۔ آج ہم نمازوں کو چھوڑ دیے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیے، اللہ کو راضی کرنا چھوڑ دیے۔ آج مسجدوں کے اندر جا کر دیکھیے آپ، فجر کی نماز میں 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی، 10 آدمی، 15 آدمی رہتے ہیں۔ بعض مسجدوں کے اندر تو پیشمام اور مؤذن رہتے ہیں۔ ظہر کی نماز میں دیکھیے آپ، 10 12 آدمی، 5 6 آدمی، بعض جگہ وہاں پر بھی پیشمام صاحب اور مؤذن صاحب پڑھتے رہتے ہیں۔ عصر کا وہی حال ہے، مغرب کا وہی حال ہے، عشاء کا وہی حال ہے۔ ہم اللہ کے گھر کو بھول گئے، اسی لیے غیر لوگ اس پہ نشانہ بنا دیے۔ آج ہماری مسجد پہ چڑھ کے مسجد کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے گھر کو توڑ رہے ہیں، تو یہ کیا غلطی ہے؟ ہماری غلطی ہے۔ ہم مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے ہیں، ہم مسجدوں میں فرقہ بنا لیے ہیں۔ یہ اہل حدیث کی مسجد، یہ شیعہ کی مسجد، یہ سنی کی مسجد، یہ بریلوی کی مسجد، یہ دیوبندی کی مسجد، ہم ان نامیں لکھ لیے۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ ہماری لڑائی گھر میں ہونا چاہیے، روڈ پہ نہیں۔ ایک آدمی، اگر ہم 4 بھائی الگ الگ گھر سے نکلے تو لوگ ہمیں ڈراتے ہیں۔ اگر ہم 4 بھائی ایک دروازے سے نکلے، ایک دروازے سے آئیں اور گئے، تو دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمارے پہ نظر رکھ سکے۔ آج ہمارے مسجدوں کو آباد نہیں کرنے کی وجہ سے مسجدوں کو شہید کر دے رہے ہیں۔ ہم اپنے میں مصروف ہیں۔ آج ہماری پریشانی، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہ کر ان کی سنت کو ادا نہیں کرتے۔ آج ہم پریشان، ہندوستان نہیں پوری دنیا میں پریشان ہیں۔ آج ہم یہ ذلیل حکومت جو ہمیں نشانہ بنا رہی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہر مسجد کے اوپر وہ دیول کا نام لگاتے ہیں، دیول تھی یہاں پہ مسجد بن گئی بولتے ہیں۔ کوئی گرودوارے کو جا کر نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ دیول تھی، کوئی چرچ کو جا کے نہیں بول سکتے کہ یہاں پہ کوئی دیول تھی۔ صرف مسلمانوں کے مسجدوں کے اوپر ان کی نظر ہے۔ کیوں ہے نظر؟ کہ ہم ان کے اندر جایا نہیں کرتے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اگر کسی گھر کے اندر
آدمی نہ رہے، گھر کو قفل ڈال دے، تو ضروری ہے چوری ہو جائے گی، کوئی قبضہ کر لیں گے۔ اگر اس گھر کے اندر ہم 4-6 آدمی بیٹھیں گے، ہم اس میں پکوان کریں گے، کھائیں گے پئیں گے، تو ہمارے گھر میں نہ چوری ہوں گی، نہ تو کوئی نظر ڈالیں گا۔ آج ہمارے مسجدوں پہ نظر رکھے کس لیے؟ یہی وجہ ہے جو ہم مسجدوں کو خالی رکھنے کی وجہ ہے۔ اللہ کے گھر کو خالی کر دے رہے ہیں اور دنیا کے گھر کو ہم سجا دے رہے ہیں۔ ہم ایک اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ہم قبیلوں میں بٹ گئے ہیں، جماعتوں میں بٹ گئے ہیں، ہمارے مسجدیں ویران ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے مسجدیں ویران ہونے کی وجہ یہی ہے کہ دشمن ہمارے اوپر نظر رکھا ہوا ہے، ہمیں گولیوں سے بھون دے رہا ہے، ہمارے مسجدوں پہ قبضہ ہو جا رہا ہے، ہمارے مسجدوں کو توڑ دیا جا رہا ہے، کئی مسجدوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے، کئی مسجدوں کے نام لگائے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ مندر تھی۔ ارے جب 50 سال پہلے ہندوستان جنگل تھا، آپ دیکھیے، آپ تاریخیں اٹھاؤ، کیا یہ لوگ کو نہیں معلوم؟ یہ ظالم لوگ کو سب معلوم، پھر بھی یہ لوگ کو مسلمان پہ نظر رکھے ہیں، یہ مسلمان کو جھکانا چاہ رہے ہیں۔ مسلمان کو تم کیا جھکاؤ گے؟ مسلمان کل فرعون سے نہیں ڈرا، مسلمان کل یزید سے نہیں ڈرا، مسلمان ابو جہل سے نہیں ڈرا، تو تم سے کیا ڈریں گا؟ مسلمان کل بھی اونچا تھا، آج بھی اونچا ہے، کبھی ہمیشہ اونچا رہے گا۔ واحد دین ہے جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے کے اندر کچھ غلطیاں ہیں جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ آج ہم پریشان اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر دے رہے ہیں۔ آج ہمیں اس کی سزا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرو گے، تم ہماری بات نہیں سنو گے، تم ہم پہ ایمان نہیں رکھو گے، تو ہم نے غیر قوم کو مسلط کر دیں گے تمہارے اوپر غیر قوم کو مسلط کر دیں گے ہم۔ کیوں؟ تم ہماری عبادت نہیں کرتے، تم جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جس دن ہم ایک اللہ کی عبادت، ہم 4 بھائی مل کر ایک عبادت اللہ کی کرنے لگ جائیں، یہ سارے جماعتیں اپنے گھر میں رکھیں اور ایک گٹھا ہو جائیں، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم کو، ہمارے گھر کو چھین سکے۔ مگر آج ہمیں نفسا نفسی معاملات ہیں، ایک اللہ کی تو عبادت کرتے ہیں مگر فرقے الگ الگ بنا لیے ہیں، الگ الگ گھر سے نکلتے ہیں۔ ایک گھر سے اگر 4 بھائی اندر جا کے باہر آئیں گے تو دنیا ڈرتی، ارے بھائی یہ 4 بھائی یہ لوگ ہم کو مارتے۔ آج ہم الگ الگ ہو گئے، ہم الگ الگ دروازوں سے جا رہے ہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، بستی میں کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری۔ کیوں نہیں ہے؟ ارے الگ الگ، اس کا بھائی ایک یہاں رہتا، ایک وہاں رہتا۔ اگر ہم 4 بھائی ایک ہی گھر سے، ایک ہی دروازے سے نکلے تو کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ہمیں روک سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ ویڈیو کو دیکھنا، نظر انداز کر دینا۔ میں کوئی دل بہلانے کے لیے، کوئی شعر شاعری کے لیے کوئی چٹکلے نہیں چھوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے، جو حقیقت ہے بیان کر رہا ہوں۔ آپ اس کو دنیا کے کونے کونے میں اس کو شیئر کیجئے، فالوور بڑھائیے۔ یہ اردو چینل ہے، انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے اللہ کے واسطے۔ آج ہماری زندگی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال کے ہو گئے تو ہم لوگوں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ ہم کو کھانے کے لیے ہاتھ نہیں اڑتا، چلنے کے لیے پیرا نہیں اڑتے ہمارے، ہم محنت کرنے کے لیے ہمیں طاقت نہیں دیتے۔ تو اللہ کے واسطے یہ چھوٹی سی زندگی کے اندر بڑے بڑے خواب مت دیکھیے، ایک اللہ کی عبادت کیجیے۔ بڑے بڑے راجا مہاراجا، بڑے بڑے جتنے بھی لوگ آئے دنیا میں آئے اور چلے گئے، کل ہم بھی آئے، آج ہم بھی ہے، کل ہم بھی چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مسجدوں کو آباد کیجیے۔ آج ہماری گناہ یہی ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے۔ اگر ہم مسجدوں کو آباد کریں گے تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ ہمارے مسجد کو کوئی شہید کر سکے، ہمارے مسجد کے سامنے کوئی آ سکے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عزیزان گرامی، مسلمان ایک وہ ہیرا ہے، مسلمان ایک ایسا دیندار آدمی ہوتا ہے کسی لال جھنڈے کو نہیں چھیتا۔
کسی دیول کے اوپر نظر نہیں ڈالتا. ہم بولتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہی پیارا ہے. ہم کسی کے مذہب کے بارے میں نہیں بولتے، مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے مذہب کے اوپر، ہم مسلمانوں کے اوپر گولیاں چلائے جا رہے ہیں. ساری کی ساری دنیا مسلمان کو دشمن بنی ہوئی ہے. تو یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ غلطی ہماری ہے. ہم اللہ کی عبادت کریں. ہم اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ لیں. ہم اللہ کے سوا کسی عبادت کے لائق نہیں ہیں. ہم سب مل کر ایک اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، مسجدوں کو آباد کر دیں، مسجدیں بھر بھر کے نکلیں. کوئی ہم پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہم نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، جو ظالم ہے، جو مسلمان کا دشمن ہے، اللہ اس کو غارت کر دے. اللہ ہم کو نیک بنا دے. اللہ تو ہماری کوئی پراپرٹی پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی. ہماری کوئی مسجد کو اللہ کے گھر کے اوپر کوئی نظر نہیں رکھے گا. آج اللہ کے گھر کے اوپر نظر اسی لیے رکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. آج ہم کو اللہ کی عبادت کرنے کا وقت آ گیا میرے بھائی. ایک اللہ کی عبادت کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے. دنیا میں دیکھیے آپ، مسلمان کو پریشان کر کے رکھ دیے. مسلمان کو دشمن بن گئے مسلمانوں کے. آج کس لیے بن گئے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، ہم مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے. میلاد کے جلسے ہو رہے، روڈوں پہ رہ رہے، مگر مسجدوں میں نہیں رہ رہے. مسجدیں خالی ہے، فجر خالی ہے، ظہر خالی ہے، عصر خالی ہے، عشاء خالی ہے، سارے کے سارے خالی مسجدیں ہیں. تو اللہ کیسا ہمارا ساتھ دیں گا؟ اللہ ہماری کیسی مدد کریں گا؟ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے 313 بن کر، جو جنگ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگ تھی، وہ جنگ کو فتح کرنا ہے میرے بھائی. ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، مسجدوں کو آباد کرو، دشمنی کو ختم کرو. ایک دروازے سے 4 نکلو، کوئی تم پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، تمہاری کوئی مسجد کو شہید نہیں کرے گا. آج مسجدیں شہید ہو رہی تو یہی وجہ سے ہو رہی کہ ہم گھر میں نہیں رہ رہے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. آج ہم لوگ کو تانا دے رہے ہیں، ہماری غلطی ہے. ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے میرے بھائی. آج مسلمان کے اوپر لوگ بری نظر سے دیکھ رہے ہیں، دشمن کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. مسلمانوں کو گولیاں مار دے رہے ہیں، مسلمان کو مار دے رہے ہیں، مسلمان کو پریشان کر دے رہے ہیں. تو وجہ یہی ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، ہم مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے. ہم جہاں تک ہو سکے، ہماری زندگی کتنی ہے میرے بھائی، 50 60 70 سال 80 سال میں ہم کوئی لائق نہیں رہتے میرے بھائی. اللہ کے واسطے یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، ایک اللہ کی عبادت کیجیے، مسجدوں کو آباد کیجیے. جتنے تم مسجدوں کو آباد کریں گے میرے بھائی، اتنا تمہارا فائدہ ہوگا میرے بھائی. اللہ کے واسطے ایک ہو جاؤ میرے بھائی. سارے جماعتوں کو گھر میں رکھو میرے بھائی، مگر مسجد سے بن کے نکلو بھائی. مسجد کے اندر ایک بن کے نکلو میرے بھائی. یہ مولتبوں کا بھی، یہ پیش اماموں کا، یہ حافظوں کا کام ہے مسجدوں کے اندر کسی جماعت کے تعلق سے بات نہیں کرے. اللہ کے گھر میں اللہ کی بات کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرے، کسی کی بات نہ کرے. بعض مسجدوں میں وہ اہل حدیث، وہ شیعہ، وہ دیوبندی، وہ یہ احمد بولو میرے بھائی. ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. مسجدوں میں بھی پیش اماموں کا کام ہے اللہ رسول کی بات کرے، کسی جماعت کا بات نہ کرے. اللہ کے واسطے یہ چینل کو، یہ ویڈیو کو دنیا کے کونے کونے میں شیئر کرو، لائک کرو میرے بھائی. اللہ کے واسطے مسجدوں کو آباد کر دو. کوئی ہماری مسجد کو نہیں چھین گا، کوئی ہماری مسجد پہ نظر نہیں اٹھا کے دیکھیں گا. آپ اللہ کے واسطے یہ ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے وہاں تک اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے اور مسجدوں کو آباد کیجیے. ماں بہن، بیوی بچے سب مل کر دعا کیجیے. یہ دشمنوں کو اللہ غارت کر دے، یہ دشمنوں کا سروناش ہو جائے. یہ دشمن یہ لوگ ہمیں جینے نہیں دے رہے. مسلمان آج پریشان حال ہے، پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں. اللہ کے واسطے مسجدوں کو آباد کیجیے، ایک اللہ کی عبادت کیجیے. اللہ کے سوا کوئی کسی کو دے سکتا نہ اللہ کے سوا کوئی کسی سے لے سکتا. میرے بھائی تم سب مل کر ایک ہو جاؤ میرے بھائی. ایک لکڑی کو کوئی بھی توڑ دیتا بھائی، 4 لکڑیوں کو کوئی نہیں توڑ سکتا بھائی. اللہ کے واسطے ایک اللہ کی عبادت کرو. ایک اللہ کی عبادت کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری کوئی مسجد کو دھکا نہیں لگے گا بھائی. دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہاری مسجد کو لے سکے. کیوں لے رہے ہیں اللہ؟ یہ لوگ ہم نہیں جانے سے لے رہے ہیں میرے بھائی. ہمارے پہ سوچنا چاہیے. یہ لوگ آج ہماری چیز پہ، ہماری پراپرٹی پہ قبضہ کر رہے ہیں، ہم نہیں رہنے کی وجہ سے کر رہے ہیں میرے بھائی. ہم اس کے اندر رہیں، ہم اس کی 5 وقت کی نماز پڑھیں، بھر بھر کے نکلیں کہ ہم
جس طریقے سے اللہ کو راضی کریں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گا، اور انشاءاللہ تعالی مسلمان کی فتح ہوئیں گے میرے بھائی۔ اللہ کے واسطے ایک اللہ کی عبادت کرو، جہاں تک ہو سکے وہاں تک مسجدوں کو بھر بھر کے نماز پڑھنے کی کوشش کرو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ہر ٹائم پہ نماز پڑھا کرو بھائی، ہر مسجد کو آباد کرو میرے بھائی۔ مسجدوں کو خالی رکھنے سے لوگوں کی نظر آ جا رہی بھائی، اس کے اوپر نظر اپنی غلطیاں ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے گھر کو بچانا آپ کا کام ہے، اس کے بعد اللہ کا کام ہے، اللہ جو چاہتا وہی ہوتا، لیکن محنت تو ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں اللہ کے گھر کو اندر نہ عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا میرے بھائی۔ اللہ کا گھر ٹوٹ رہا تو اللہ کو اچھا تھوڑے دکھے گا، اللہ کا عذاب آئے گا بھائی، اللہ کا عذاب آئے گا۔ تم ایک ہوئیں گے، تم نمازی ہوئیں گے، تم اللہ کی عبادت گار ہوئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا عذاب ان لوگ کے اوپر آئے گا۔ وہ لوگ جہاں جہاں بھی مسجدوں پہ چڑھ کے پتھرے توڑ دے رہے، مینارہ توڑ دے رہے، خدا کی قسم تم ایک ہو جائیں گے تو وہ لوگ وہیں پتھر بن جائیں گے اللہ کی قسم سے، اللہ کا ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ تم ایک ہو جاؤ، تم نمازی بن جاؤ، تم مسجدوں کو آباد کر دو، جہاں تک ہو سکے وہاں تک ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ویڈیو اچھا دکھا تو اس کو لائک کرو، شیئر کرو۔ میں کوئی ذاتی مفاد کی خاطر نہیں کر رہا ہوں۔ آج ہمارے مسجدوں کو لوگ شہید کر دے رہے، تو یہی غلطی ہے، یہی گناہ ہے کہ ہم اس کے اندر عبادت نہیں کرتے۔ ہم خوب کھا کے سو جاتے، نہ فجر پڑھتے، نہ ظہر پڑھتے، نہ عصر پڑھتے، نہ مغرب پڑھتے، نہ عشاء پڑھتے۔ مسجدیں خالی ہے، کئی مسجدیں ایسے ہیں جہاں پہ پیشوا اور امام پڑھتے ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے واسطے مسجدوں کو آباد کر دو، ہماری پراپرٹی کو کوئی نہیں چھیے گا میرے بھائی، اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں میں، کوئی نہیں چھیے گا، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اگر ہم سب ایک ہو کے ایک نماز اللہ کی پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی صحیح راستے پہ آ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، اپنے ماں بہنوں کو نماز پڑھائیں، اپنے بیوی بچوں کو پڑھائیں، قرآن کی تلاوت کرائیں، اور قرآن پڑھ کے یہ ظالم لوگ کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ یہ لوگ کو حق پہ ہے، ہم انشاءاللہ تعالی حق آگے ہوگا، اور یہ ظالم لوگ ان کا سروناش ہو جائیں گا، یہ لوگ برباد ہو جائیں گے، تباہ تاراج ہو جائیں گے۔ ایسی ظالم حکومت کسی کے کام آئی ہے نہ تو کسی کے کام آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھا دکھا تو اس کو لائک کرو، شیئر کرو۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔